ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ حواس کام نہیں دیتے. مثلاً یہ کہ اگر میں یہ چاہوں کہ اس قلم کا استعمال کروں تو اس قلم کے استعمال کرنے کے لیے اگر میں کوئی تحریر لکھنا چاہوں گا، کوئی خط لکھنا چاہوں گا، تو یہ قلم خود سے وہ تحریر یا خط نہیں لکھ سکتا. مجھے وہاں پر اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور عقل کے استعمال سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا لکھوں، اور اسی کو استعمال کر کے میں کوئی مضمون لکھتا ہوں، کوئی خط لکھتا ہوں، تو میری عقل مجھے رہنمائی کرتی ہے. لیکن جس طرح حواس ساری چیزوں میں ہمیں علم عطا نہیں کرتے، بلکہ ایک حد ان کا ایک دائرہ ہے، ان کی ایک اسفیئر اور یا جورسڈکشن ہے جس کے اندر رہ کر وہ کام کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں کر سکتے. اور ان کے اندر بھی آپس میں ترتیب یہ ہے کہ ہر ایک حادثہ وہ اپنی ایک خاص دائرے کے اندر محدود رہتا ہے. آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی. کان سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے ہاتھ سے ہم چھونے کا کام لے سکتے ہیں، دیکھنے کا نہیں لے سکتے. تو اسی طریقے سے حواس کا خمسہ کا دائرہ بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو جس طرح یہ 5 حواس جو ہیں یہ ایک خاص حد تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں علم عطا کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. تو عقل بھی لامحدود نہیں ہے، وہ بھی ایک مرحلے پر جا کر کام چھوڑ دیتی ہے. کام چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا کرنے سے قاصر رہتی ہے. مثال میں ابھی جو قلم کی مثال دے رہا تھا، تو اس میں حواس سے اور عقل سے میں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ یہ قلم لکھنے کے لیے ہے، اور اس میں اگر کوئی مضمون میرے ذہن میں ہے تو وہ میں لکھ سکتا ہوں، لکھ رہا ہوں. لیکن کون سی بات ایسی ہے کہ جو لکھنی چاہیے، اور کون سی بات ایسی ہے جو لکھنی نہیں چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو ایک پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مکمل جواب عقل نہیں دے سکتی، تنہا عقل نہیں دے سکتی. کیونکہ عقل بہت سی باتوں کے بارے میں انسان کو یہ بتائے گی کہ یہ فلاں بات لکھ لو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی فحاشی کی بات لکھنی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان آزاد ہے، اور انسان کا قلم بھی آزاد ہے، اس کا ذہن بھی آزاد ہے. جو آزادی کے ساتھ جو بھی انسان کے ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ یہ دلیلیں عام طور سے دی جاتی ہیں. آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے رائے کی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے. تو اگر وہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، تو آج کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار رائے کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بتانے سے معذور ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی کیا حدود ہیں، کیا لمٹس ہیں، اور کس حد تک اظہار رائے انسان کے لیے جائز ہے اور کس حد تک وہ جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے، اور ان کے لیے اپنی عقل سے یہی جواز فراہم کیا کہ انسان اپنی رائے کا اظہار میں آزاد ہے، لہذا اگر وہ کوئی یہ اس طرح کے خاکے بناتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے. تو یہ عقل اس کو وہاں لے جا رہی ہے، اور اس عقل کے اوپر پھر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. چنانچہ ایک ہی عقل، وہی عقل ایک شخص کو ایک سمت میں لے جا رہی ہے، دوسرے کو دوسری سمت میں لے جا رہی ہے. جو لوگ پہلے اشتراکیت کے حامی تھے،
وہ بھی عقل کے دلائل پیش کرتے تھے. جو سرمایہ داری کے حامی ہیں وہ بھی عقل کے دلائل پیش کرتے ہیں. پوری فلسفوں کی ایک تاریخ ہے، اس کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کتنی متضاد راہوں پر گیا ہے. اب اس میں سے کون سی راہ صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کا فیصلہ میری عقل کی بنیاد پر کیا جائے تو کوئی عالمگیر حقیقت وجود میں نہیں آتی. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عقل انسان کو مختلف راہوں میں بھٹکا رہی ہو، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے وحی الہی. اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے کتابوں کے ذریعے انسان کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. عقل کی فلاں رائے درست ہے فلاں رائے درست نہیں ہے. www.darsequran.com